بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی سٹوری کا نام ہے میرا آشیانہ۔ سردی بڑھ گئی ہے عبدالغفار، کھڑکی بند کر دوں اب؟ نور جہاں بیگم نے عشاء کی نماز پڑھ کر جائے نماز طے کر کے شیلف پر رکھتے ہوئے شوہر کو مخاطب کیا، جو کھڑکی کے عین سامنے ایزی چیئر پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ تسبیح کا آخری دانہ گراتے ہوئے عبدالغفار نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں نور جہاں، ابھی کچھ دیر کھڑکی کھلی رہنے دو۔ تسبیح میز پر رکھتے ہوئے عبدالغفار صاحب نے کرسی کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے تھکے تھکے لہجے میں کہا، عبدالغفار، رات بیت رہی ہے، خنکی بڑھتی جا رہی ہے، ویسے بھی تمہیں کھانسی ہو رہی ہے، کیا محسوس کرنا چاہتے ہو کھلی کھڑکی سے؟ نور جہاں بیگم کے لہجے میں دکھ بول رہے تھے۔ اچھا لگتا ہے، شور شرابہ، ویسے بھی آج تو باہر بچوں نے ہنگامہ مچائے رکھنا ہے، شور ہنگامہ اور نئے سال کا جشن۔ کم از کم یوں ہی ہماری زندگی میں بھی ہلچل محسوس ہوگی، ہمیں بھی احساس ہوگا جینے کا، کم از کم یوں ہی دل بہلا رہے گا۔ گزشتہ 4 برسوں سے ان اجنبی خوشیوں سے ہی تو دل بہلا رہے ہیں ہم، اور میں آج بھی یہی محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ عبدالغفار صاحب کے لہجے میں دکھ چیخ رہے تھے۔ نظر انداز کیے جانے اور بے توجہی کا کرب ان کے ٹوٹے لہجے میں نمایاں تھا۔ عبدالغفار، کیوں خوامخواہ دل بھاری کر رہے ہو؟ خیر تو ہے بیگم صاحبہ، آپ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے کیا؟ آج نماز کے بعد لائٹ بند نہیں کی آپ نے؟ عین اسی وقت دروازہ ہلکے سے کھٹکا کر خیردین اور نگینہ اندر آئے تھے، اور خیردین نے پوچھا، ہاں ہاں سب خیر ہے خیردین، تم لوگ سو جاؤ، بس ایسے ہی نیند نہیں آ رہی، باہر چہل پہل زیادہ ہے نا، اس وجہ سے کچھ دیر میں سو جائیں گے ہم لوگ۔ نور جہاں بیگم نے دونوں ملازمین کو تسلی دی۔ جی اچھا جی۔ دونوں سر ہلا کر دروازہ بند کرتے ہوئے باہر کی طرف چل دیے۔ نور جہاں بیگم نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر پیروں پر کمبل ڈال کر شوہر پر نظر ڈالی۔ عبدالغفار کسی گہری سوچ میں گم تھے، ان کے بوڑھے چہرے پر پھیلا کرب وہ محسوس کر سکتی تھیں۔ اب عبدالغفار تھکنے لگے تھے، جلد پریشان ہو جاتے۔ کم و بیش یہی حال نور جہاں بیگم کا بھی تھا، مگر وہ بظاہر شوہر کو تسلیاں بھی دیتی، ان کی دل جوئی کرتی۔ تنہائی کا قرب، اکیلے رہنے کا عذاب اس وقت شدید ہو جاتا جب انسان خود کو بے بس محسوس۔ بڑھاپا بذات خود ایک بیماری ہے، اس پر اپنوں سے دوری، اور طویل دوری، کبھی کبھی بہت آزردہ کر دیتی ہے۔ یہی کیفیت آج کل عبدالغفار اور نور جہاں بیگم کی بھی تھی۔ عبدالغفار، شکر ادا کرو کہ ہمیں اتنی آرام دہ زندگی، اتنی سہولیات میسر ہیں، بہترین گھر، اچھے سے اچھے ڈاکٹرز، بہترین کھانا پینا، ہر وقت 2 نوکر الرٹ، کسی چیز کی کمی نہیں رکھی بچوں نے ہمارے لیے۔ اس عمر میں جن چیزوں کی ضرورت ہونی چاہیے ساری کی ساری ہماری دسترس میں ہیں۔ نیک اور فرما بردار اولاد بھی نصیب والوں کو ملتی ہے، ورنہ آج کل کے دور میں بوڑھے والدین کو تو بچے محض بوجھ سمجھ لیتے ہیں۔ نور جہاں نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں اپنا موقف بیان کیا۔ ہاں نور جہاں، کہتی تو ٹھیک ہو تم، مگر ہم لوگ عمر کی جس منزل پر کھڑے ہیں وہاں توجہ، احساس اور ساتھ کی ضرورت ہے۔ بے شک سب کچھ میسر ہے، لیکن کبھی کسی موقع پر یہ چیزیں بے معنی اور بے وقت لگنے لگتی ہیں۔ اپنی بے وقت کا احساس بہت تکلیف دیتا ہے۔ کتنے مصروف ہو گئے ہیں ہمارے بچے کہ ماں باپ کے لیے صرف پیسہ بھیجنا ہی یاد رہتا ہے، ان کے پاس ہم بوڑھوں کے لیے 10 منٹ کا وقت نہیں۔ کتنے کتنے دن ہو جاتے ہیں خیریت معلوم کرتے ہیں نہ بتاتے ہیں، بات کریں تو اتنی عجلت، کبھی آفس جانے کا ٹائم، کبھی شاپنگ کے لیے نکلنے کی بات، کبھی کوئی میٹنگ، اور سب کچھ اہم اور ہم غیر اہم۔ کم از کم اتنا تو سوچیں کہ وہاں پر ان کے سامنے بے شمار مصروفیات ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک دوسرے سے باتیں کرنا، کھانا، نماز پڑھنا، دعائیں لینا اور سو جانا۔ نور جہاں بیگم، کبھی کبھی ہمارے اپنوں کے رویے ہمیں خاموشی اور بے توجہی کی موت مار دیتے ہیں، اور یہ موت اس موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں مصلحتوں کی چادر تان کر جینا پڑتا ہے۔ اس طرح جینا بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ عبدالغفار بولنے پر آئے تو بولتے ہی چلے گئے۔ نور جہاں بیگم ان کے منہ سے پہلی بار ایسی تکلیف دہ باتیں سن رہی تھیں۔ حیرت اور دکھ ان کے چہرے پر بھی نمایاں تھا۔ نور جہاں بیگم ان کے دکھ پر تڑپ اٹھیں۔ عبدالغفار، آج کل زندگی بہت تیز رفتار ہو گئی ہے، جہاں لوگوں کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہے، کیوں ہلکان ہوئے جاتے ہو؟ ایسی باتیں نہ سوچا کرو۔ ایسی بات نہیں کہ ہمارے بچے ہمیں اگنور کرتے ہیں، بس مصروف رہتے ہیں۔ بس کرو نور جہاں بیگم، کب تک یوں خود کو اور مجھے بہلاؤ گی؟
تمہاری باتیں، تمہاری دلیلیں، تمہارے جواز 2 بوڑھوں کو کب تک بہلاتے رہیں گے؟ کیوں جھوٹی تسلیاں دیتی ہو اپنے آپ کو اور مجھے بھی؟ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو، کیا میں نے غلط کہا؟ تمہیں یہ سب کچھ فیل نہیں ہوتا؟ پچھلے 4 سالوں سے ہر سال عید بقرعید پر تم نے اپنے بچوں کے آنے کی آس لگائی کہ نہیں؟ ہر بار تم عید پر چھپ چھپ کر روئی ہو کہ نہیں؟ نیو ایئر 31 دسمبر ہماری شادی کا دن، یہاں سے جانے کے بعد تمہارے بیٹوں نے کبھی ہمیں کال کر کے مبارکباد دی کیا؟ اتنی لاپرواہی، اتنی عدیم الفرصتی۔ ہم کبھی ان کی برتھ ڈے بھولے؟ ان کی اینیورسری اور پوتے پوتیوں کو برتھ ڈے وش کرنا بھولے؟ نہیں نا، کیونکہ ہم یہ سب یاد رکھنا چاہتے ہیں۔ باہر کی دنیا دیکھو، آج کتنی رونق ہے۔ اتنی شدید سردی کے باوجود لوگ نیو ایئر کی تیاریاں کر رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کی ایک کال کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ عبدالغفار کا لہجہ بھیگنے لگا تھا۔ ان کی آنکھوں میں چھپا درد نور جہاں بیگم کو رلا گیا۔ وہ تو عورت تھیں، کب تک برداشت کرتیں؟ ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، اٹھ کر واش روم کی سمت بڑھ گئیں۔ عبدالغفار سرکاری نوکری کرتے تھے، اچھی معقول نوکری تھی۔ اللہ پاک نے یکے بعد دیگرے 3 بیٹوں سے نوازا تھا، فیصل، برہان اور علی۔ تینوں نے اپنی پسند سے انجینئرنگ پڑھی، بہت اچھا پڑھتے تھے۔ بچوں کی پڑھائی پر عبدالغفار صاحب نے پیسہ لگایا۔ تینوں نے پڑھائی کے بعد اچھی جگہ جاب شروع کر دی۔ اس طرح نور جہاں بیگم نے سال کے سال وقفے سے تینوں کی شادیاں کر دیں۔ فیصل کی بیوی اقصیٰ انم علی کی اور مریم برہان کی بیوی تھی۔ گھر بڑا تھا، اس لیے اچھی طرح گزر بسر ہو جاتی۔ شادی کے 3 سال بعد فیصل نے امریکہ جانے کی کوشش کی اور جلد چلا گیا۔ پڑھا لکھا اور کام کا بندہ تھا، سو جلد جاب بھی مل گئی۔ اس نے بیوی اور بیٹے کو بھی وہیں بلوا لیا۔ عبدالغفار اور نور جہاں بیگم کا یہ خواب ادھورا رہ گیا کہ تینوں بیٹے ایک چھت تلے رہیں۔ پھر برہان کی خواہش اور مسلسل اصرار پر فیصل نے برہان کو بھی بلوا لیا۔ ابھی فیصل کو وہاں گئے 6 سال ہوئے تھے۔ اس کے 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی کہ برہان بھی باہر چلا گیا تو اس کی ایک بیٹی تھی، اور 2 سال بعد جب وہ پاکستان آیا تو اپنے ساتھ اپنی بیٹی اور بیوی کو لے گیا۔ کچھ قسمت ساتھ دے رہی تھی، کچھ ان لوگوں میں قابلیت بھی ایسی تھی۔ لو بھائی، دوسرے بیٹے کی فیملی بھی امریکہ شفٹ ہو گئی۔ 7 سال میں دونوں بیٹے وہاں سیٹل ہو گئے۔ عبدالغفار اور نور جہاں اپنے بچوں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے، مگر اخراجات، حالات اور آئندہ زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ کمانے کی خواہش میں بیٹوں کو ان ماں باپ کا خیال نہ رہا جن کی بدولت وہ لوگ اس مقام تک پہنچے تھے۔ ابھی علی اور انم اپنے 2 جڑواں بیٹوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ ہی تھے، سو یہ دم بھی غنیمت تھا۔ اب اتنا بڑا سا گھر کاٹنے کو دوڑتا۔ فیصل اور برہان ابتدا میں تو جلدی کال کرتے، بچوں سے بات کرواتے، مگر پھر اور ذمہ داریوں میں الجھنے لگے۔ لیکن ہر ماہ باقاعدگی سے ڈھیر سارے پیسے عبدالغفار کے اکاؤنٹ میں آ جاتے۔ باہر جانے کی کشش بھی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ انم کو بھی اب امریکہ جانے کی خواہش ہونے لگی۔ علی کی اچھی بھلی بہترین جاب تھی، روپے پیسے کی ویسے بھی کچھ کمی نہ تھی، لیکن علی کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں یہی خواہش پل رہی تھی، ارے بیٹا تم بھی چلے جاؤ گے تو ہم لوگ تنہا رہ جائیں گے، اتنا بڑا گھر، ہم 2 نفوس، ویسے بھی فیصل برہان کے آنے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے، سب چلے جاؤ گے تو ہم یہاں کس طرح رہ پائیں گے؟ نور جہاں بیگم نے سنا تو وہ سچ مچ پریشان ہو گئیں۔ اماں، فیصل بھائی بھابھی، برہان بھائی بھابھی اپنے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی مرضی اور پسند کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سب کو اپنی زندگی گزارنے اور بہتر بنانے کی خواہش ہے۔ کل کو ہمارے بچے بھی بڑے ہوں گے، سو اگر وہ لوگ اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ اور جہاں تک آپ لوگوں کا سوال ہے تو کون سا خدا نخواستہ آپ لوگ ناتواں اور معذور ہیں؟ الحمدللہ اچھے بھلے ہیں آپ لوگ۔ ہم کون سا رشتہ ختم کر کے جا رہے ہیں؟ آپ سے رابطہ برقرار رہے گا ہمارا، آتے جاتے رہیں گے۔ انم نے اچھی خاصی تقریر کر ڈالی۔ عبدالغفار اور نور جہاں بیگم اس کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ علی بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ دونوں نے اندر ہی اندر ساری پلاننگ کر لی تھی۔
इसी साल फैसल आने वाला था। तय ये पाया कि वो दोनों शहर के वस्त में पोश एरिया में जहाँ रौनकें भी हों वहाँ लग्जरी फ्लैट ख़रीद कर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और कुल वक्ती भरोसे वाले मुलाजमीन जिनमें एक मर्द और एक औरत हो मुस्तकिल इंतज़ाम कर दिया जाएगा। दिगर कामों के लिए वहाँ के चौकीदार को एक्स्ट्रा पैसे देकर राज़ी कर लिया गया, जिसमें बाहर के काम शामिल थे। सारे काम सारे इंतज़ाम दोनों बेटे ज़ोरों शोर से कर रहे थे। एक बार भी किसी ने माँ बाप की मर्ज़ी नहीं पूछी। ये एहसास न हुआ कि बूढ़े माँ बाप अपने बुढ़ापे के दिनों में नन्हे मुन्ने पोता पोतियों के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। नूरजहाँ बेगम, क्या तुम बच्चों के फ़ैसले पर अफसरदा हो? रात को बिस्तर पर लेटे तो अब्दुल गफ़ार ने बीवी को मुखातिब किया जो चुप चुप सी थी। नहीं अब्दुल गफ़ार, सच ही तो कह रहे हैं वो लोग। अब वो ज़माना नहीं रहा। बस दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों को शादो आबाद रखे। नूरजहाँ बेगम ने स्पाट लहजे में जवाब दिया। सारे इंतज़ामात हो गए। कोई रुकावट, कोई मसला और कोई मुश्किल राह में हायल ना हुई। कुछ ताल्लुकात और कुछ पैसे ने काम दिखाया। अब्दुल गफ़ार और नूरजहाँ बेगम फ़्लैट में आ गए। खैरुद्दीन और उसकी बीवी नगीना घर की देखभाल और कामों के लिए मुस्तकिल सर्वेंट एरिया में मुंतकिल हो गए। शुरू में हफ्ता बाद, फिर 15 दिन, महीना और फिर ये महीनों का हिसाब बनता गया। 2 साल बाद लगने वाले चक्कर भी तवील तर होते गए। अब तो लगता था कि इन 13 अफराद के पास इन 2 बूढ़ी जानों के लिए 10-10 मिनट निकालना भी महाल था। पहले पहल तो नूरजहाँ बेगम बच्चों से गिला करती, उनको एहसास दिलाती, मगर रफ्ता रफ्ता वो तो खामोश होने लगी। बेटे बहू या किसी भी पोता पोती की सालगिरह या एनिवर्सरी होती तो याद से अब्दुल गफ़ार और नूरजहाँ बेगम विश करते, मगर वहाँ की ज़िंदगी इतनी मसरूफ़, इतनी बेगानी हो चुकी थी कि ना रिश्तों का ख्याल था, ना किसी इवेंट का एहतमाम। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी का हिस्सा बनकर वो लोग इन लोगों को फरामोश करने लगे थे, जिनकी दुआओं की बदौलत अल्लाह ने उन्हें इस मकाम तक पहुँचाया था। गुज़िश्ता 4 साल से तीनों बेटों में से किसी की फैमिली ने चक्कर नहीं लगाया। हर बार माँ बाप मुंतज़िर रहते, लेकिन वहाँ से माजरत। बेशक हर तरह की आसाइश सहूलत मैसर थी, मगर जिनकी ज़रूरत थी वो नन्हे मुन्ने बच्चे, उनकी शरारतें, उनके लाड नखरे। ये वो छोटी छोटी और मासूम सी ख्वाहिशें थीं जिनको पूरा करने के लिए बूढ़े वालिदैन तरस रहे थे। दोनों अक्सर बालकनी में आकर खड़े होते, वहीं कुर्सियों पर बैठकर सड़क पर भागती दौड़ती गाड़ियों को देखते, रौनक, शोर और बाहर की दुनिया की हलचल को महसूस करते। नूरजहाँ सो गई क्या? अब्दुल गफ़ार ने आवाज़ दी। नूरजहाँ उनकी आवाज़ पर चौंकी, मगर इसी तरह करवट लिए मुंह पर कंबल लिए अपनी बेआवाज़ सिसकियों को दबाती रही। वो नूरजहाँ बेगम खुद को कमज़ोर साबित करना नहीं चाहती थीं और ये करते करते दुख, अजियत और बर्दाश्त की हदों से गुज़रते वो अंदर से नीम जाँ हो जाती। अब्दुल गफ़ार ने वॉल क्लॉक पर नज़र डाली। अच्छा हुआ जो तुम्हारी आंख लग गई। अब्दुल गफ़ार कुर्सी से उठते हुए बुड़बुड़ाए। उन्हें याद था कि 12 बजे के बाद बेगम को एनिवर्सरी विश भी करनी थी। उन्होंने ख़ास गिफ्ट भी बनवाया था जो बड़ी मुश्किल से नूरजहाँ बेगम से छुपा कर रखा था। 12 बजने में कुछ वक्त बाकी था कि नूरजहाँ बेगम उठ गईं। अरे, सोए नहीं अभी तक? उन्होंने अब्दुल गफ़ार को खड़े देखकर पूछा। नहीं, मैंने सोचा अभी फायरिंग से आंख खुल ही जानी है, इसलिए शोर थम जाए तब लेटूंगा। तुम भी आ जाओ, ज़रा बाहर की रौनकें तो देख लें। नूरजहाँ बेगम जानती थी कि अब्दुल गफ़ार उनको मुबारकबाद दिए बगैर नहीं सोते। काश हमारी खुशियों में कम अज़ कम कॉल पर ही सही हमारे बच्चे भी शरीक होते। नूरजहाँ बेगम का दिल ना जाने क्यों आज बेहद उदास था, बेवजह रोने का दिल कर रहा था। अच्छा चलो उठती हूँ। उन्होंने गर्म शाल को अच्छी तरह लपेटा। अब्दुल गफ़ार ने स्वेटर के ऊपर शाल लपेटी, सर पर ऊनी टोपी पहनी। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे एक कदम बढ़े। तभी डोरबेल बजी। हैं, ये इस वक्त कौन आ सकता है? नूरजहाँ बेगम खौफज़दा हो गई। डरने की बात नहीं बेगम साहब, मैं देखता हूँ। खैरुद्दीन बिजली किसी तेज़ी से उठकर आया था। साहब, बेगम साहिबा, देखें तो कौन आया है। खैरुद्दीन के पीछे नगीना भी दरवाजे तक गई थी, वहीं से चिल्लाई थी। अब्दुल गफ़ार और नूरजहाँ बेगम आवाज़ सुनकर शशोपंज में थे। जैसे ही नज़र उठाई, दरवाजे में फैसल खड़ा था। पीछे अक्सा और उसकी बेटी और बेटा थे।
عبدالغفار اور نور جہاں بیگم حیرت، بے یقینی اور خواب کی سی کیفیت میں تھے۔ بابا، اماں، فیصل دوڑ کر دونوں سے لپٹ گیا۔ اس کی بیوی اور بچے بھی آگے آئے۔ تم، یہ خواب تو نہیں ہے؟ عبدالغفار، نور جہاں بیگم روتے ہوئے شوہر کی جانب پلٹی۔ اماں، معاف کر دیں ہمیں، ہم بہت دیر میں لوٹے۔ فیصل روتے ہوئے ماں سے لپٹ گیا۔ تب ہی برہان اور اس کی بیوی داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے بچے تھے، وہ بھی دوڑ کر ان کے گلے لگے۔ یہ سب کیا ہے؟ پیچھے علی اور انم بھی تھے، ایک کے بعد ایک سرپرائز۔ عبدالغفار اور نور جہاں بیگم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ یہ اچانک سے ایک ساتھ سب کے سب سامنے تھے۔ 4 سال بعد یوں سب کو دیکھ کر عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ بچے بے حد شرمندہ تھے۔ انہوں نے عبدالغفار اور نور جہاں بیگم کو پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ فیصل، برہان اور علی دونوں کے پیروں کے پاس بیٹھ گئے، ساتھ ہی تینوں کی بیویاں تھیں۔ بچے کچھ حیران اور کچھ خوشی کی کیفیت میں تھے۔ بابا، اماں، ہم تینوں بہت شرمندہ ہیں کہ دنیاوی چکروں میں پھنس کر ہم اپنے فرائض کو یکسر بھلا بیٹھے تھے۔ ہمیں اب اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اصل دولت تو رشتے، خلوص، پیار ہے۔ ماں باپ جیسی نعمت تو دوبارہ مل ہی نہیں سکتی۔ کچھ دن پہلے میری اماں سے بات ہوئی تو سب نے زندگی میں پہلی بار اماں کو اتنا اداس دیکھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ آپ لوگوں کو ہمارے پیسوں کی نہیں، ہماری ضرورت ہے۔ میں نے برہان اور علی سے بات کی اور فیصلہ کر لیا، اب ہم ہر سال باری باری آپ کے پاس آیا کریں گے۔ کبھی آپ لوگ ہمارے پاس آ جایا کریں۔ اماں، خدا کی قسم مجھے آپ کے ایک جملے نے ہلا کر رکھ دیا، جب آپ نے مجھے مسکراتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں، خوش اور مطمئن۔ ہم دو، کیونکہ ہم دو نے ہی یہ سفر شروع کیا تھا، اور عمر کے آخری حصے میں بھی ہم دو رہ گئے۔ اماں، میں بہت رویا کہ عمر کے اس حصے میں آپ دونوں کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ سفر جو آپ دونوں نے شروع کیا تھا، آج الحمدللہ اس سفر میں وقت نے اتنے سارے لوگوں کو آپ کا ہم سفر بنایا، تو کیوں نہ ہم سب مل کر یہ سفر طے کریں۔ یہی سوچ کر ایک بار پھر ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں۔ اماں، بابا، آپ ہم لوگوں کو معاف کر دیں۔ پہلے فیصل نے ساری بات کی، آخر میں برہان اور علی نے دونوں کے ہاتھ تھام کر روتے ہوئے معافی مانگی۔ عبدالغفار اور نور جہاں بیگم نے جو خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے، آگے بڑھ کر بیٹوں کو ایک بار پھر سینے سے لگا لیا۔ ساتھ ہی گھڑی نے 12 بجائے باہر فائرنگ شروع ہو گئی۔ ہیپی نیو ایئر! اماں، بابا، ہیپی ویڈنگ اینیورسری! تینوں بہوؤں نے آگے بڑھ کر ساس اور سسر کے آگے جھکتے ہوئے پیار سے کہا۔ بچے بھی دادا دادی کی سمت دوڑے۔ اچانک سے ملنے والی یہ خوشی ماں باپ کے لیے ہفتے اقلیم سے بھی زیادہ تھی۔ بے شک ایک تکلیف دہ اور تھکا دینے والے سفر کے بعد ایک بار پھر رب نے خوشیاں لوٹا دی تھیں۔ وہ گھر جس میں کچھ دیر پہلے تک ویرانی، خاموشی اور سناٹے کا راج تھا، اچانک ہی گہما گہمی، چہل پہل اور شور سے آباد ہو گیا تھا۔ نہ سردی کا احساس تھا، نہ تھکن غالب تھی۔ بچے اچھلتے کودتے بالکنی میں جا کر سڑک پر ہونے والے نیو ایئر کے فنکشن کو انجوائے کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ دادا اور دادی کی شادی کی سالگرہ کا کیک بھی کھا رہے تھے۔ عبدالغفار اور نور جہاں بیگم اپنے رب کے حضور سجدہ شکر بجا لا رہے تھے کہ جس نے ان کے گھر کی رونقیں بحال کر دی تھیں۔ آنے والے سال کے لیے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اپنے رب سے خوشیاں مانگ رہے تھے۔ بکھرا ہوا ان کا آشیانہ پھر سے آباد ہو گیا تھا۔ انہوں نے گرم شال کو اچھی طرح لپیٹا۔ عبدالغفار نے سویٹر کے اوپر شال لپیٹی، سر پر اونی ٹوپی پہنی۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ایک قدم بڑھے۔ تبھی ڈور بیل بجی۔ ہیں، یہ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ نور جہاں بیگم خوفزدہ ہو گئیں۔ ڈرنے کی بات نہیں بیگم صاحب، میں دیکھتا ہوں۔ خیر دین بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر آیا تھا۔ صاحب، بیگم صاحبہ، دیکھیں تو کون آیا ہے؟ خیر دین کے پیچھے نگینہ بھی دروازے تک گئی تھی، وہیں سے چلائی تھی۔ عبدالغفار اور نور جہاں بیگم آواز سن کر شش و پنج میں تھے۔ جیسے ہی نظر اٹھائی، دروازے میں فیصل کھڑا تھا، پیچھے اقصیٰ اور اس کی بیٹی اور بیٹا تھے۔ عبدالغفار اور نور جہاں بیگم حیرت، بے یقینی اور خواب کی سی کیفیت میں تھے۔
بابا، اماں، فیصل دوڑ کر دونوں سے لپٹ گیا۔ اس کی بیوی اور بچے بھی آگے آئے۔ تم، یہ خواب تو نہیں ہے؟ عبدالغفار، نور جہاں بیگم روتے ہوئے شوہر کی جانب پلٹی۔ اماں، معاف کر دیں ہمیں، ہم بہت دیر میں لوٹے۔ فیصل روتے ہوئے ماں سے لپٹ گیا۔ تب ہی برہان اور اس کی بیوی داخل ہوئے، ان کے ساتھ ان کے بچے تھے، وہ بھی دوڑ کر ان کے گلے لگے۔ یہ سب کیا ہے؟ پیچھے علی اور انم بھی تھے، ایک کے بعد ایک سرپرائز۔ عبدالغفار اور نور جہاں بیگم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ یہ اچانک سے ایک ساتھ سب کے سب سامنے تھے۔ 4 سال بعد یوں سب کو دیکھ کر عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ بچے بے حد شرمندہ تھے۔ انہوں نے عبدالغفار اور نور جہاں بیگم کو پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ فیصل، برہان اور علی دونوں کے پیروں کے پاس بیٹھ گئے، ساتھ ہی تینوں کی بیویاں تھیں۔ بچے کچھ حیران اور کچھ خوشی کی کیفیت میں تھے۔ بابا، اماں، ہم تینوں بہت شرمندہ ہیں کہ دنیاوی چکروں میں پھنس کر ہم اپنے فرائض کو یکسر بھلا بیٹھے تھے۔ ہمیں اب اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اصل دولت تو رشتے، خلوص، پیار ہے۔ ماں باپ جیسی نعمت تو دوبارہ مل ہی نہیں سکتی۔ کچھ دن پہلے میری اماں سے بات ہوئی تو سب نے زندگی میں پہلی بار اماں کو اتنا اداس دیکھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ آپ لوگوں کو ہمارے پیسوں کی نہیں، ہماری ضرورت ہے۔ میں نے برہان اور علی سے بات کی اور فیصلہ کر لیا، اب ہم ہر سال باری باری آپ کے پاس آیا کریں گے۔ کبھی آپ لوگ ہمارے پاس آ جایا کریں۔ اماں، خدا کی قسم مجھے آپ کے ایک جملے نے ہلا کر رکھ دیا، جب آپ نے مجھے مسکراتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں، خوش اور مطمئن۔ ہم دو، کیونکہ ہم دو نے ہی یہ سفر شروع کیا تھا اور عمر کے آخری حصے میں بھی ہم دو رہ گئے۔ اماں، میں بہت رویا کہ عمر کے اس حصے میں آپ دونوں کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ سفر جو آپ دونوں نے شروع کیا تھا، آج الحمدللہ اس سفر میں وقت نے اتنے سارے لوگوں کو آپ کا ہم سفر بنایا، تو کیوں نہ ہم سب مل کر یہ سفر طے کریں۔ یہی سوچ کر ایک بار پھر ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں۔ اماں، بابا، آپ ہم لوگوں کو معاف کر دیں۔ پہلے فیصل نے ساری بات کی، آخر میں برہان اور علی نے دونوں کے ہاتھ تھام کر روتے ہوئے معافی مانگی۔ عبدالغفار اور نور جہاں بیگم نے جو خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے، آگے بڑھ کر بیٹوں کو ایک بار پھر سینے سے لگا لیا۔ ساتھ ہی گھڑی نے 12 بجائے باہر فائرنگ شروع ہو گئی۔ ہیپی نیو ایئر۔ اماں، بابا، ہیپی ویڈنگ اینیورسری۔ تینوں بہوؤں نے آگے بڑھ کر ساس اور سسر کے آگے جھکتے ہوئے پیار سے کہا۔ بچے بھی دادا دادی کی سمت دوڑے۔ اچانک سے ملنے والی یہ خوشی ماں باپ کے لیے ہفتے اقلیم سے بھی زیادہ تھی۔ بے شک ایک تکلیف دہ اور تھکا دینے والے سفر کے بعد ایک بار پھر رب نے خوشیاں لوٹا دی تھیں۔ وہ گھر جس میں کچھ دیر پہلے تک ویرانی، خاموشی اور سناٹے کا راج تھا، اچانک ہی گہما گہمی، چہل پہل اور شور سے آباد ہو گیا تھا۔ نہ سردی کا احساس تھا، نہ تھکن غالب تھی۔ بچے اچھلتے کودتے بالکنی میں جا کر سڑک پر ہونے والے نیو ایئر کے فنکشن کو انجوائے کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ دادا اور دادی کی سالگرہ کا کیک بھی کھا رہے تھے۔ عبدالغفار اور نور جہاں بیگم اپنے رب کے حضور سجدہ شکر بجا لا رہے تھے کہ جس نے ان کے گھر کی رونقیں بحال کر دی تھیں۔ آنے والے سال کے لیے، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اپنے رب سے خوشیاں مانگ رہے تھے۔ بکھرا ہوا ان کا آشیانہ پھر سے آباد ہو گیا تھا۔